العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، أي المذهب الصحيح لنا أن الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط مثل الصلاة والصوم، فإنهما يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم تصريح بأنهم لا يكلفون بالعبادات إلا بعد الإيمان، وأما الإيمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم كانوا مخاطبين به. اور صحیح یہ ہے کہ کفار ان عبادات کے ادا کرنے کے مکلف نہیں ہوتے ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں. یعنی ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارا مذہب صحیح یہ ہے کہ کفار ان عبادات کے ادا کرنے کے مخاطب نہیں ہوتے ہیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے، جیسے نماز اور روزہ، اس لیے کہ یہ دونوں حیض و نفاس اور جنون وغیرہ کی وجہ سے مسلمان سے ساقط ہو جاتی ہے. کیونکہ رسول اکرم اس لیے کہ یہ دونوں یعنی نماز، روزہ، حیض و نفاس اور جنون وغیرہ کی وجہ سے مسلمانوں سے ساقط ہو جاتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رضی اللہ عنہ یمن کی طرف بھیجتے وقت فرمایا تھا: تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس پہنچو گے تو تم ان کو اس بات کی شہادت کی طرف دعوت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. پس اگر انہوں نے تمہاری بات مان لی تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ اس بات کی تصریح ہے کہ کفار عبادات کے مکلف نہیں ہوتے ہیں مگر ایمان لانے کے بعد، اور ایمان چونکہ کسی سے سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس لیے کفار اس کے مخاطب ہوں گے. عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قول فیصل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا یعنی مشائخ ماوراء النہر کا صحیح مذہب یہ ہے کہ جو عبادتیں مسلمانوں سے کبھی نہ کبھی ساقط ہو جاتی ہے جیسے نماز، روزہ، تو کفار ان عبادتوں کو ادا کرنے کے مخاطب اور مکلف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں حیض، نفاس اور ہمیشہ رہنے والے جنون کی وجہ سے اہل اسلام سے ساقط ہو جاتی ہے. پس جب یہ عبادت سقوط کا احتمال رکھتی ہے تو کفار بھی ان کو ادا کرنے کے مکلف نہ ہوں گے. اور دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اہل کتاب
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. یعنی رسول ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے تو ان کو اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا. اگر وہ اس کو قبول کر لے تو 5 وقت کی نماز فرض ہونے کی خبر کرنا، اور اگر وہ اس کو بھی قبول کر لے تو ان کو زکوٰۃ فرض ہونے کی اطلاع کرنا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء کو دے دی جائے. اگر وہ اس کو بھی مان لے تو تم ان کا عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا، یعنی زکوٰۃ میں درمیانی مال وصول کیا جائے، اعلیٰ درجے کا وصول کر کے ان پر ظلم نہ کیا جائے. اور دیکھو مظلوم کی آہ سے بچتے رہنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، بلکہ مظلوم کی آہ براہ راست در اجابت کو پہنچتی ہے. بہرحال یہ حدیث اس بات کی تصریح کرتی ہے کہ کفار عبادات ادا کرنے کے مکلف ایمان کے بعد ہی ہوتے ہیں. ایمان سے پہلے ادائے عبادت کے مکلف نہیں ہوتے، اور جب کفار ایمان سے پہلے ادائے عبادت کے مکلف نہیں ہوتے تو ادائے عبادات کو ترک کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان پر کوئی عذاب بھی نہ ہوگا. اور رہا نفس ایمان تو وہ چونکہ کسی وقت بھی کسی سے ساقط نہیں ہوتا، اس لیے کفار ایمان کے بعد مخاطب اور مکلف ہوں گے. اور جب کفار ایمان لانے کے مکلف ہے تو ترک ایمان کی وجہ سے ان پر آخرت میں عذاب بھی ضرور ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. ولما فرغ المصنف عن مباحث الامر شرع في مباحث النهي فقال ومنه النهي وهو قوله أي القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل، يعني أن النهي كالأمر في كونه من الخاص لأنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو التحريم، ويأتي القيودات كما مضى في الأمر غير أنه وضع قوله لا تفعل مكان قوله افعل، وهو يشمل المخاطب والغائب والمتكلم والمعروف والمجهول. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب امر کے مباحث سے فراغت پائی تو نہی کے مباحث کا آغاز فرمایا. چنانچہ فرمایا اور خاص کے قبیل سے نہی بھی ہے، اور نہی کسی کا دوسرے آدمی کو تعلی کے طور پر لا تفعل کہنا ہے، یعنی خاص ہونے میں نہی بھی امر کی طرح ہے، اس لیے کہ نہی ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یعنی تحریم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کی قیودات بھی اسی طرح آتی ہے جیسا کہ امر میں گزر چکا ہے، بجز اس کے کہ افعل کی جگہ لا تفعل کا لفظ رکھ دیا گیا ہے، اور وہ مخاطب، غائب، متکلم، معروف اور مجہول سب کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ امر کی ایک طویل بحث سے فراغت ہو گئی ہے. اب بتوفیق الہی نہی کے مباحث کا آغاز کیا جا رہا ہے. چنانچہ فاضل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسمى نہی
جن صیغوں پر نہی کا اطلاق ہوتا ہے خاص کے قبیل سے ہے، اور کسی آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو لا تفعل کہنا نہی ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مسمى امر کی طرح مسمى نہی بھی خاص ہے، کیونکہ نہی ایسا لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم یعنی تحریم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ نہی کی تعریف میں الفاظ قیود کے وہی فوائد ہے جو امر کی تعریف کے تحت گزر چکے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لیجئے، صرف اتنا فرق ہے کہ امر کی تعریف میں افعل ہے اور نہی کی تعریف میں افعل کی جگہ لا تفعل ہے۔ وہو یشمل المخاطب سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہی کی تعریف غیر جامع ہے، کیونکہ مذکورہ نہی کی تعریف لا تفعل کی وجہ سے نہی غائب اور نہی متکلم کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں لا تفعل کا صیغہ مذکور نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لا تفعل سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ صیغہ مراد ہے جو طلب ترک پر، طلب کف پر، طلب ترک پر دلالت کرے اور مضارع سے مشتق ہو، خواہ غائب کا صیغہ ہو، خواہ متکلم کا ہو، خواہ معروف، خواہ مجہول کا ہو۔ اس کے بعد لا تفعل کا لفظ ہر ایک کو شامل ہوگا اور نہی کی تعریف جامع اور مانع ہوگی۔ وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِي عَنْهُ ضرورة حكمة الناهي، والحكيم إنما ينهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن الحسن في جانب الأمر كذلك. ثم إن في النهي تقسيما بحسب أقسام القبح، وهو أنه إما قبيح لعينه أو لغيره، وكل منهما نوعان، فصار المجموع 4 أنواع على ما بينه المصنف۔ اور نہی منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا تقاضا کرتی ہے۔ نہی جس کام سے روکا جا رہا ہے اس کام کے لیے صفت قبح کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ ناہی کی حکمت بدیہی ہے، روکنے والے کی حکمت بدیہی ہے، اور حکیم بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے، جیسا کہ حسن جانب امر میں ایسا ہی ہے۔ پھر نہی میں ایک تقسیم اقسام قبح کے اعتبار سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبیح لعینہ ہے یا قبیح لغیرہ ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ پس مصنف کے بیان کے مطابق کل 4 قسمیں ہوئیں۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فعل منہی عنہ نفس الامر میں قبیح ہے، اور نہی کا فعل منہی عنہ کے ساتھ متعلق ہونا اس کے قبح کو ظاہر کرتا ہے، اس کے قبح کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا شارع نے کسی فعل سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ فعل قبیح ہے، اور شارع کے کسی فعل سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شارع یوں کہتا ہے کہ یہ فعل قبیح ہے، اس لیے اس کو مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ شارع کے منع کرنے سے اس فعل میں قبح ثابت ہوتا ہے، بلکہ جو قبح نفس الامر میں موجود ہوتا ہے شارع نہی کے ذریعے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر شارع کی نہی سے قبح ثابت ہوتا تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے: وَإِنَّهُ يَثْبُتُ صِفَةُ الْقُبْحِ، یعنی نہی صفت قبح ثابت کرتی ہے۔ وَإِنَّهُ يَثْبُتُ صِفَةَ الْقُبْحِ، یعنی نہی صفت قبح ثابت کرتی ہے۔ پس مصنف کا یثبتو کے بجائے یقتضی کا لفظ ذکر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فعل منہی عنہ نفس الامر میں قبیح ہوتا ہے، اور شارع نہی فرما کر اس قبح کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال نہی فعل منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا تقاضا اس لیے کرتی ہے کہ ناہی کی حکمت
اس کی متقاضی ہے، کیونکہ ناہی حکیم ہے، اور حکیم بے حیائی کی باتوں اور بری باتوں ہی سے منع کرتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے امر فعل مامور بھی کے لیے حسن کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ عامر حکیم ہے اور حکیم اچھی باتوں کا امر کرتا ہے، نہ کہ بری باتوں کا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقسام قبح کے اعتبار سے نہی میں ایک تقسیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاً قبیح کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قبیح لعینہ، نمبر دو قبیح لغیرہ، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ اس طرح مصنف کے بیان کے مطابق کل 4 قسمیں ہوں گی۔ وَهُوَ أي المنهي عنه المفهوم من النهي إما أن يكون قبيحا لعينه أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورة، وذلك نوعان وضعا وشرعا، أي الأول من حيث أنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع، والثاني من حيث أن الشرع ورد بهذا وإلا فالعقل يجوزه، أو لغيره عطف على قوله لعينه، وذلك نوعان وضعا ومجاورا، يعني أن النوع الأول ما يكون القبيح وصفا للمنهي عنه أي لازما غير منفك عنه كالوصف، والنوع الثاني ما يكون القبيح فيه مجاورا للمنهي عنه في بعض الأحيان ومنفكا عنه في بعض آخر۔ اور وہ یعنی منہی عنہ جو نہی سے مفہوم ہے، یا تو قبیح لعینہ ہوگا، یعنی اس کی ذات قبیح ہوگی قطع نظر ان اوصاف سے جو لازم ہیں اور ان عوارض سے جو ساتھ ہیں، اور قبیح لعینہ کی 2 قسمیں ہیں، قبیح وضعی اور قبیح شرعی۔ اول اس اعتبار سے کہ وہ قبیح عقلی کے لیے موضوع ہے، شریعت کے وارد ہونے سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور ثانی اس اعتبار سے کہ اس پر شریعت وارد ہوئی ہے ورنہ عقل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ یا قبیح لغیرہ ہے، یہ مصنف کے قول لعینہ پر معطوف ہے، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، قبیح وصفی اور قبیح مجاوری۔ یعنی نوع اول وہ ہے کہ قبیح منہی عنہ کا وصف ہو، یعنی لازم ہو اور وصف کی طرح منہی عنہ سے جدا نہ ہوتا ہو، اور نوع ثانی وہ ہے جس میں قبیح منہی عنہ کے بعض اوقات میں ساتھ ہو اور دوسرے بعض اوقات میں منہی عنہ سے جدا ہوتا ہو۔ پیارے بچوں، شارح فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع و منہی عنہ ہے جو سابق میں مذکور لفظ ناہی سے مفہوم ہے، لیکن یہ شارح کا تسامح ہے کیونکہ قریب میں منہی عنہ کا لفظ صراحتاً مذکور ہے، لہذا جو چیز صراحتاً مذکور نہیں ہے اس کو مرجع قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال منہی عنہ کی 2 قسمیں ہیں، فعل منہی عنہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قبیح لعینہ، نمبر 2 قبیح لغیرہ۔ قبیح لعینہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح ہو، قطع نظر ان اوصاف کے جو اس کے لیے لازم ہے اور ان عوارض کے جو اس کے ساتھ ہے۔ قبیح لعینہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح ہو، قطع نظر ان اوصاف کے جو اس کے لیے لازم ہیں اور ان عوارض کے جو اس کے ساتھ ہیں۔ اور قبیح لغیرہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس میں قبح پیدا ہوا ہو۔ قبیح لغیرہ وہ قبیح ہے جس کی ذات میں قبح نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس میں قبح پیدا ہوا ہو۔ پھر قبیح لعینہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قبیح وضعی، قبیح شرعی۔ قبیح لعینہ کی 2 قسمیں ہیں، قبیح وضعی، قبیح شرعی۔
قبیح وضعی وہ قبیح ہے جس کے قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، وہ قبیح وضعی وہ قبیح ہے جس کے قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، خواہ شریعت وارد ہو خواہ وارد نہ ہو۔ قبیح وضعی وہ قبیح ہے جس کے قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، خواہ شریعت وارد ہو خواہ شریعت وارد نہ ہو، یعنی بغیر شریعت کے عقل کے لیے اس کے قبح کا ادراک کرنا ممکن ہو۔ اور قبیح شرعی وہ ہے جس کا قبح محض شرع سے معلوم ہو اور عقل اس کے قبح کا ادراک کرنے سے قاصر ہو، بلکہ بغیر شرع کے عقل اس کو جائز اور ممکن سمجھتی ہو۔ قبیح لغیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، قبیح وصفی، قبیح جواری۔ قبیح وصفی وہ ہے جس میں خاص وصف کی وجہ سے قبح آیا ہو۔ قبیح وصفی وہ ہے جس میں خاص وصف کی وجہ سے قبح آیا ہو اور وہ وصف فعل منہی عنہ کے لیے ایسا لازم ہو جو اس سے جدا نہ ہوتا ہو۔ قبیح وصفی وہ ہے جس میں خاص وصف کی وجہ سے قبح آیا ہو اور وہ وصف فعل منہی عنہ کے لیے ایسا لازم ہو جو اس سے جدا نہ ہوتا ہو۔ اور قبیح جواری وہ ہے جس میں غیر کے جوار اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے قبح پیدا ہوتا ہو، غیر کے جوار اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے قبح پیدا ہوتا ہو، مگر وہ غیر منہی عنہ کے لیے لازم نہ ہو بلکہ کبھی اس کے ساتھ رہتا ہو اور کبھی اس سے جدا ہو جاتا ہو۔ کالکفر وبیع الحر وصوم یوم النحر والبیع وقت النداء، چاروں قسموں کی مثالیں ہیں۔ امثلۃ للانواع الاربعۃ على ترتیب اللف والنشر، فالکفر مثال لما قبح لعینہ وضعا لأنه وضع لمعنى هو قبيح في أصل وضعه، والعقل مما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع، لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة، وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعا لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلا، وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال، والحر ليس بمال عنده، وكذا صلاة المحدث قبيحة شرعا لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون أهلا لأدائها۔ جیسے کفر، آزاد کی بے، یوم نحر کا روزہ اور اذان جمعہ کے وقت کی بے، یہ لف و نشر کی ترتیب کے مطابق چاروں قسم کی مثالیں ہیں۔ بس کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے، اس لیے کہ کفر ایسے معنی کے لیے موضوع ہے جو اپنی اصل وضع میں قبیح ہے اور عقل ہی اس کو حرام کہتی ہے اگر اس پر شریعت وارد نہ ہوتی، اس لیے کہ کفران منعم کا قبح عقول سلیمہ میں مستحکم ہے، اور آزاد کی بے قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہے، اس لیے کہ بے لغت میں ایسے معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو عقلاً قبیح ہو، اور اس میں قبح صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ شریعت نے بے کی تعریف مبادلۃ المال بمال سے کی ہے، اور آزاد آدمی شرع میں مال نہیں ہے، اور اسی طرح بے وضو آدمی کی نماز شرعاً قبیح ہے، اس لیے کہ شارع نے محدث کو ادائے صلاۃ کا اہل ہونے سے خارج کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، مصنف نے قبیح کی مذکورہ چار قسموں کی مثالیں لف و نشر مرتب کے طور پر ذکر کی ہے، چنانچہ فرمایا کہ کفر قبیح لعینہ وضعی کی مثال ہے، کیونکہ کفر ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو معنی اصل وضع کے اعتبار سے قبیح ہے، اگر اس کے قبیح ہونے پر شریعت وارد نہ ہوتی تو خود عقل ہی اس کی حرمت اور قباحت کا حکم لگاتی، اس لیے کہ منعم حقیقی کی ناسپاسی اور کفران نعمت کا قبح عقول سلیمہ میں پیوست و پیوند ہے،
یعنی اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے اور اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کی بارشیں کرنے والا ہے، لہذا ان انعامات کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے اس رب حقیقی کا شکر ادا کرے اور اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی توحید کا دل و جان سے اعتراف کرے۔ بس جب منعم کا شکر ادا کرنا واجب اور مستحسن چیز ہے تو اس کی ناسپاسی اور ناشکری ایک مذموم اور قبیح چیز ہوگی۔ بہرحال کفر کا اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہونا ثابت ہو گیا، اور اس قبح کا ادراک چونکہ عقل کر لیتی ہے، اس لیے کفر قبیح لعینہ وضعی ہوگا، اور آزاد آدمی کی بے قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہے، کیونکہ بے لغت میں کسی ایسے معنی کے لیے موضوع نہیں ہے جو عقلاً قبیح ہو۔ آزاد کی بے میں قبح صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ شریعت اسلام نے بے کی تعریف مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ کی ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں آزاد آدمی مال نہیں ہے۔ بس جب آزاد آدمی شرعاً مال نہیں ہے تو آزاد کی بے پر مبادلۃ المال بالمال صادق نہ آیا، اور جب آزاد کی بے پر شریعت کی بیان کردہ تعریف صادق نہیں آئی تو آزاد کی بے اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہوگی، اور عقل چونکہ اس کے قبح کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، بلکہ اس کا قبح محض شرع کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے آزاد کی بے قبیح لعینہ شرعی کی مثال ہوگی۔ اسی طرح بے وضو آدمی کی نماز شرعاً قبیح ہے، کیونکہ نماز اگرچہ بذات خود حسن ہے، لیکن شریعت نے نماز کا اہل اسی بندے کو قرار دیا ہے جو طاہر اور پاک ہو، لہذا حدث کے ساتھ فعل نماز قبیح لعینہ ہوگا۔ لہذا حدث کے ساتھ فعل نماز شرعاً قبیح لعینہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.